الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیریت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ایک ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے، اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے، اور قربانی آپ کے سامنے ہے اس صوبے کی۔ تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فوٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CTT کو بھی، اپنی پولیس کو بھی، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب یہ بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا، 1.5 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر، اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ضلع سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈ ہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، ایک ججز کو لینے کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں، تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ دیکھیں، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے، کھل کے سامنے آؤ۔ ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو، فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، اور جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔